نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مراد پیغمبر ہیں، داماد حیدر ہیں اور پوری امت مسلمہ کے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں عدل، انصاف اور مثالی نظام مساوات کے انمٹ نقوش اور ناقابل فراموش داستانیں چھوڑی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اس بات سے عیاں ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کے 22 یا 27 مقام اترے ہیں۔ 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیتے ہیں اور ان کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے چل کر آپ دیکھیے، سیرت اور حدیث کی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہیں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ رائے دو، مجھے مشورہ دو کہ لوگوں کو عبادت کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، نماز کے لیے بلانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے، کیا انداز اختیار کیا جائے۔ کوئی صحابی مشورہ دیتے ہیں، آقا جب نماز کا وقت ہو آگ جلا دی جائے تاکہ لوگ اکٹھے ہوں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کر سکتے، پھر تو جب بھی آگ جلے گی لوگ سمجھیں گے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک اور صحابی اٹھتے ہیں، آقا لکڑی پہ لکڑی ماری جائے۔ فرمایا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر پھر تو جب لکڑی پر لکڑی ماری جائے گی لوگ سمجھیں گے نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی خیال میں، اسی پریشانی میں، اسی فکر میں میں گھر جا کے سویا، خواب میں نے دیکھا کہ کوئی مقدس فرشتہ ہے اور وہ یہ کلمات کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ الی آخرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں، آقا میں نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا، وہ یہ کلمات کہہ رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت بلال خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا عمر سے یہ کلمات سن لو، ان کلمات کو یاد کر لو، آج کے بعد ہر مسجد میں یہ اذان ہوگی، مسلمانوں کے ہر مرکز میں یہ اذان ہوگی، آج کے بعد کعبہ میں بھی یہی اذان ہوگی، آج کے بعد مسجد نبوی میں بھی یہی اذان ہوگی، قیامت کی صبح تک اذانیں گونجتی رہیں گی، اذان کی آواز بھی گونجتی رہے گی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا تھا، وہ فہم اور وہ فراست عطا کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 تراویح کا باجماعت آغاز ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ باجماعت تراویح کا اہتمام نہیں تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، فرماتے ہیں دیکھا ایک طرف 2 صحابہ کھڑے ہیں، ایک طرف 4 کھڑے ہیں، ایک طرف 5 کھڑے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہیں، نماز تراویح ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کر دیا اور جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اقرأ الامت قرار دیا ہے، اس امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں امامت کا حکم دیا، تمام صحابہ کو اقتداء کا حکم دیا۔ ابی بن کعب تراویح پڑھا رہے ہیں، تمام صحابہ پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، مسجد میں دیکھا روشنی ہے، اجالا ہے، رونق لگی ہوئی ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے اور تمام مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انداز دیکھا، فرمایا نور اللہ قبر عمر کما ینور مساجد اللہ، اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے اور روشن کر دے جیسے اس نے مساجد کو، اللہ کے گھروں کو نور سے بھر دیا ہے، جیسے اللہ کے گھروں کو روشنی اور اجالے سے برابر کر دیا ہے، جیسے اللہ کے گھروں کو عمر نے روشن کر دیا، اللہ عمر کی قبر کو روشن کر دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار تجدیدی کارنامے سر انجام دلوائے ہیں، بے شمار کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، نظام سلطنت، نظام حکومت، نظام خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ مثال بھی قائم کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہیں، غلام سواری پہ سوار ہے، اسی لیے کسی نے بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل، سواری بر غلام آیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔